وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد پانچویں قسم ہے معرف بالالف واللام کی معرف بالالف لام جس پہ بھی عربی زبان میں یہ ال انگلش میں دا کی حیثیت رکھتا ہے. جب یہ ال کسی پہ داخل ہو جاتا ہے تو وہ شے اپنے آپ کیا ہو جاتی ہے، معرفہ ہو جاتی ہے. وہ شے اپنے آپ خاص ہو جاتی ہے. مثلا ہم یعنی اور بنائیں گے کسے تو ہم نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں اس پہ ال داخل کر کے. جیسے ہم کہیں رجل، یہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تنوین یہ کس کی علامت ہے؟ یہ نکرہ ہونے کی علامت ہے. رجل سے مطلب کوئی مرد، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے. ہمیں اسے ہم نہیں جانتے اسے، تو نکرہ مطلب نہیں پہچاننا، ہم اسے نہیں جانتے. لیکن ہم کہتے ہیں جب اس میں ہم ال داخل کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں الرجل، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ خاص شخص ہے، یہ خاص شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب تو نکرہ سے معرفہ بنایا جاتا ہے کس ادات کے ذریعے؟ وہ ادات ہے ال. یہ ال جب ہم نکرہ پہ داخل کر دیتے ہیں تو وہ اسم اپنے آپ معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے الرجل، جیسے رجلن سے بنا ہے. یہ پانچویں قسم ہوئی. اور چھٹی قسم ہے مضاف بطرف معرفہ. ان پانچ میں سے اگر کسی کی طرف مضاف ہو، یعنی جو ہم نے ابھی آپ کو پانچ چیزیں بیان کی ہیں، اس طرح سے ضمیر تھی، وہ پہلی چیز ضمیر، اسی طرح سے دوسری چیز اسم اشارہ، تیسری چیز ہے علم، مثلا علم، اسی طرح سے اسم موصول، اور اسی طرح سے معرف بالالف لام. اب اگر ان پانچوں میں سے کسی ایک کی طرف اگر ہم کسی کو مضاف بنا کر لائیں، کسی دوسرے اسم کو، تو وہ اسم بھی آٹومیٹیکلی اپنے آپ کو کیا بن جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا وہ بھی. کیونکہ عربی زبان میں مضاف اور مضاف الیہ یہ کیا ہو جاتا ہے؟ دونوں جڑ کر گویا ایک لفظ بن جاتے ہیں، ایک لفظ ہو جاتے ہیں. چونکہ یہ ایک اسم بن جاتے ہیں، لہذا دونوں میں اتنا رابطہ ہو جاتا ہے، اس طرح سے دونوں میں جڑاؤ ہو جاتا ہے پیدا، کہ جو یہ ہوتا ہے یعنی مضاف الیہ جو ہوتا ہے، کیونکہ عربی میں مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں، جیسا مضاف الیہ ہوتا ہے ٹھیک اسی طرح سے مضاف بھی ہو جاتا ہے. مثلا اگر مضاف الیہ اگر نکرہ ہے، جیسے ہم کہیں غلام رجل، تو ہم چونکہ مضاف الیہ نکرہ ہے تو لہٰذا ہم کہیں گے یہاں پہ غلام بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ بھی نکرہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی صحبت میں اس پہ بھی اثر پڑا. اسی طرح سے اس کے برعکس اگر مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو یہ بھی آٹومیٹکلی کیا بن جائے گا؟ معرفہ. کیوں؟ کیونکہ دونوں کے اندر میں ربط بہت گہرا ہے، دونوں کے اندر میں ربط چونکہ گہرا ہے، لہٰذا یہ دونوں کیا بن جاتے ہیں؟ گویا ایک ورڈ بن جاتے ہیں. اسی لیے یہ جو یہ ہوتا ہے وہی ویسا اس میں بھی یہ چیز داخل ہو جاتی ہے. جو اس کی صفت ہوتی ہے وہ اس کی بھی صفت ہو جاتی ہے اپنے آپ. اگر یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ، اگر یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ ہی ہو جاتا ہے. چونکہ ہم نے یہ بتلایا کہ یہ 5 قسمیں تھیں، تو 5 قسمیں چونکہ معرفہ تھیں، لہذا اس کی طرف جو بھی مضاف بن کر آئے گا وہ اس کی صحبت میں وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا. اسی کی مثال دیکھ سکتے ہیں آپ. جیسے پہلی مثال میں ہم نے کہا تھا کہ ضمیر، تو غلام ہوں جب بنایا ہم نے، غلام چونکہ ضمیر کی طرف مضاف بن کر آیا تو یہ ہم کہیں گے یہاں پہ غلام معرفہ ہے. اسی طرح سے علم کی طرف جب بن کے آیا تو معرفہ ہو گیا. اسی طرح سے جب اسم اشارہ کی طرف مضاف بن کے آیا تو معرفہ ہو گیا. اسی طرح سے موصول کی طرف، اور اسی طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں الف لام کی طرف بھی اگر بن کے آ رہا ہے یہ سب کیا ہو جا رہا ہے؟ یہاں پر غلام آٹومیٹیکلی، چونکہ حالانکہ یہ پہلے نکرہ تھا لیکن اس کی ان پانچوں کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے غلام ہی لفظ اب کیا معرفہ میں تبدیل ہو گیا ہے. یہ 5 قسمیں، یہ 6 قسمیں ہوئی. اب یہاں پہ انہوں نے بیان کی ہے ایک قسم، وہ ہے معرفہ. یہ 7ویں قسم انہوں نے بیان کی ہے معرفہ باندہ. اب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ کو اس سے کیا کرنا چاہیے تھا؟ گریز کرنا چاہیے تھا. ابھی یہ ہم جیسے کہ پہلے بتایا تھی کہ بار بار ہم بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب ابتدائی درجے کے طالب علم کی جب لکھی گئی ہے تو اس کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے. اب یہ جب آپ نے یہاں تک 5 چیزیں بتائی تھی، جو آپ نے بتائی ہے، ضمیر بتا کے رکھی پہلے سے، تو طالب علم کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوئی. لیکن چونکہ آپ نے ندا کا ابھی تذکرہ ہی نہیں کیا ہے تو پھر اسے یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی کہ کوئی شے، کوئی نکرہ
ندا میں داخل ہونے کے بعد وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ یہ ندا کیا ہوتا ہے پہلے اسے تو وہی نہیں معلوم، جب اسے وہ نہیں معلوم تو پھر وہ اس بات کو کیسے ایکسیپٹ کرے گا، کیسے قبول کرے گا کہ یہ معرفہ ہوتا کیا ہے، یہ کیسے معرفہ کیسے بن گیا۔ اور دوسری بات کہ یہ یہاں پر انہوں نے مطلقاً کہا کہ مرفع بن ندا، اب یہاں پہ ندا میں بھی یہ مطلقاً نہیں کہا جا سکتا، یہ مطلقاً نہیں علی الاطلاق نہیں کہہ سکتے ہم بلکہ کہتے ہیں کہ معرفہ میں بھی ندا میں بھی اس کی 5 قسمیں ہیں، اور 5 قسم سے ایک قسم ایسی ہے جو معرفہ ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نکرہ مقصودہ۔ ابھی یہ نکرہ مقصودہ کیا ہوتا ہے ہم ان سب کو ابھی ہم تو نہیں بتا سکتے، ہم انہیں جانیں گے عامل معمول کی جب قسم شروع ہوگی تو ہم وہاں پر جب یہ باب باندھا جائے گا ندا کا باب تو ہم جانیں گے کہ وہ معرفہ کیسے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جس طرح سے ابن مالک رحمہ اللہ نے بڑے بڑے علماء نے جس طرح سے اس قسم کو بیان کرنے سے گریز کیا، مالک رحمہ اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ بھی یہاں پر گریز کر جاتے، یہاں سے اسے نہ بیان کر کے کہتے کہ اس معرفہ کی صرف 6 قسمیں ہیں، جیسا کہ ابن مالک رحمہ اللہ نے اسی پر اکتفا کیا۔ اب یہ یہاں پر معرفہ اسم کی معرفہ چونکہ ہم معرفہ نکرہ پڑھ رہے ہیں تو ایک قسم تو اسم کی ہم ایک قسم سے فارغ ہو گئے، وہ کون تھے؟ یہ سب سارے کے سارے کیا کہلائیں گے 7 کے ساتھ، جس میں سے ہم نے 7ویں پہ آپ کو بتا دی کہ آپ اگر 6 کو بھی اگر یاد رکھتے ہیں زیادہ آسانی ہے، تو یہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ معرفہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک خاص اور معین شے پہ دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو اس کی دوسری قسم ہے نکرہ کی، یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ نکرہ، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ الٹے ہوں گے اس کے، یعنی وہ خاص اور معین شے پر دلالت نہیں کریں گے، جیسے رجل، اب سے دیکھیں ابھی نے آپ کو دکھایا تھا رجل میں بھی کہ جب رجل سے ہی بنا دے گا رجل تو رجل معرفہ ہو جاتا ہے، جبکہ رجل کیا ہے؟ نکرہ، تنوین نکرہ کی علامت ہوتی ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ ابھی نکرہ، یعنی اس سے مراد کوئی خاص مرد نہیں ہے بلکہ کوئی عام مرد ہے، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، اس سے ہمیں لینا دینا نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ آپ یاد رکھیے، ایک نقطہ یاد رکھیے کہ علماء نحو کے نزدیک معرفہ اور نکرہ میں اصل کون ہے؟ معرفہ اور نکرہ میں اصل کون ہے؟ تو اصل ہے وہاں پر نکرہ، اصل ہے نکرہ، اور فرع کون ہے؟ فرع ظاہر سی بات ہے معرفہ جو بچ گیا وہ فرع کہلائے گا، وہ شاخ کہلائے گا۔ اصل کون ہے؟ نکرہ، یعنی اسم کو اصل میں نکرہ ہونا تھا، لیکن ہم اور نکرہ بولنے اصل بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی علامت نہیں جڑتی، اصل میں کوئی بھی علامت، اصل کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن فرع کی علامت ہوتی ہے، ہم اصل سے ہی فرع کو بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو دکھایا کہ رجل، اس میں کوئی علامت کی ضرورت اس سے نہیں تھی، یہ آٹومیٹکلی پہلے سے ہی نکرہ تھا، لیکن ہم اس پہ ال داخل کر کے اسے معرفہ بنا سکتے ہیں، معرفہ ایسے بنا سکتے ہیں، لہٰذا یہ اصل یہ نکرہ ہے اور یہ معرفہ ہونا اس کا یہ فرع ہے اور شاخ ہے۔ اور ایک اور نقطہ یاد رکھیے کہ علماء نحو کے نزدیک معرفہ اور نکرہ کی جو پہچان ہے وہ یہ ہے کہ نکرہ کو آپ ایسے پہچان سکتے ہیں کہ جس پہ بھی آپ ال داخل کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے نکرہ ہیں، جس پہ بھی آپ ال داخل کر سکتے ہیں اپنی طرف سے، آپ اگر ال اس پہ اگر بڑھا سکتے ہیں وہ کیا کہلائے گا؟ وہ آٹومیٹکلی آپ سمجھ جائے کہ وہ اسم نکرہ، یہ عرب کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ عرب کو اس طرح سے پہچاننا معرفہ نکرہ میں تمیز کرنا ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ انہیں کہا جاتا ہے کہ جس اسم پہ بھی آپ ال داخل کر سکتے ہیں وہ اسم نکرہ ہے، اور جس پہ آپ داخل نہیں کر سکتے وہ معرفہ ہے۔ جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں بتایا جاتا ہے جیسے کہ آپ کہتے ہیں رجل، تو آپ اس پہ ابھی آپ رجلن کہہ رہے ہیں تو آگے جا کر آپ اسے الرجل بنا سکتے ہیں، یعنی ال اس پہ داخل کر سکتے ہیں، لہٰذا رجلن یہاں پہ کیا ہو گیا؟ نکرہ ہو گیا۔ جیسے آپ کتاب اسی طرح سے بولیں تو کتابن اگر بولتے ہیں تو ہم اسے معرفہ بنانے کے ال داخل کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان 7 قسموں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایسی چیز نہیں ہے، یہاں پر ال ہم اپنی طرف سے داخل نہیں کر سکتے۔ مثلا اگر ہم بولے ضمیر کو ہوا تو ہم یہاں پہ اس پہ کبھی بھی اسے نہیں بلایا تھا ال ہوا، ال ہوا کبھی بھی نہیں کہا تھا، اس کا مطلب ال داخل نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ ہوا کیا اپنے آپ میں معرفہ ہے، اسے معرفہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے الذی اگر ہے، یہ اس میں موصول الذی اگر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ الذی ہم نہیں بول سکتے، حالانکہ اس پہ پہلے سے الف لام داخل ہے، لیکن اس پہ ہم الگ سے اپنی طرف سے ال داخل نہیں داخل کر سکتے، لہٰذا یہ الذی بھی کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر زید ہے، علم ہے، اس پہ ہم ال داخل نہیں کرتے، لہٰذا زید بھی معرفہ ہو گیا۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ جس پہ ہم ال داخل کر سکتے ہیں وہ نکرہ ہے، اور جس پہ ال داخل نہیں کر سکتا وہ معرفہ ہے۔ یہیں پر ہم اسم کی
ایک قسم یعنی ایک خاصیت سے ہم فارغ ہو گئے، وہ قسم تھی یعنی وہ اس کی خاصیت تھی کہ ہم اسم کو تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے بھی اسے بانٹ سکتے ہیں، اس کی تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اسم تعریف اور تنکیر کے لحاظ سے دو قسم میں بڑھتا ہے، ایک ہے معرفہ اور ایک ہے نکرہ۔ پھر معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے ہم نے آج اسی پہ بات کی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی بات اگلے درسوں میں ہوگی۔ آج اتنا ہی، ہم اتنے ہی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا۔ آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔